أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صاحب المقام المحمود، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا صاحب الحوض المورود. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الأبدية والعيون، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا جد الحسن والحسين. نبی کریم علیہ السلام نے جیسے ہی اعلان نبوت فرمایا، وہ لوگ جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو صادق امین کہتے تھے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے. طرح طرح کی انہوں نے باتیں کی. پھر یہاں تک حالات ہوئے کہ آپ پر کھانا پینا بند کر دیا گیا، یعنی کوئی شے باہروں نہیں کوئی، بلکہ ایک گھاٹی ہے تو اس میں وہاں آپ کو کچھ دیر رہنا پڑا. اللہ اکبر. ایک صحابی بتاتے ہیں کہ میں ان دنوں میں مجھے بکری کے چمڑے کا کچھ حصہ ملا، وہ میں نے 7 دن تک وہی ابال کے میں نے پیا بس، اور کوئی چیز نہیں تھی. پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ پیارے اب ہجرت کر جاؤ. سرکار مدینہ منورہ آ گئے.
اور مدینہ منورہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتنا کرم فرمایا کہ وہ صحابہ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، وہاں لوگوں کو، صحابہ کرام کو کھانے پینے کے لیے چیزیں ملنا شروع ہو گئیں۔ انج کہہ لیجیے کہ انہاں دا کچن جرا سلسلہ چلتا پیا۔ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک بیویوں نے یہ دیکھا نا کہ اب صحابہ کرام کے چولہے جلنے شروع ہو گئے ہیں، انہوں نے سرکار علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا، یا رسول اللہ ہن ساڈا بھی کوئی سلسلہ ہونا چاہیے، کھان پین کو چنگا شے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے آیتیں اتاری۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھ لو، اگر تو آپ کو دنیا چاہیے، مال و دولت چاہیے، تو میں تمہیں اتنا کچھ دے دوں کہ تمہیں بھوک والا سلسلہ نہ ختم ہو جائے، لیکن یہ خیال کرنا پھر میں اللہ کا رسول تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ پیاری عائشہ، پہلے اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا کہ آپ کو دنیا چاہیے، مال و دولت چاہیے، روٹی چاہیے، یا اللہ کا رسول چاہیے۔ جب یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے لیے مشورہ کروں اپنے ماں باپ سے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس آپ چاہیے۔ پھر ساری سرکار دو عالم وسلم کی پاک بیبیوں نے یہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ چاہیے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے نبی کریم علیہ السلام کی پاک بیویوں کو فرمایا، پھر تم نے یہ ایسے کام کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے پھر انعام کے طور پہ کیا فرمایا؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ارادہ فرما لیا ہے کہ اے نبی کی گھر والیوں، تم سے پلیدی ہر قسم کی دور کر دے اور ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے گا، ایک ہے میرا ارادہ، آپ کا ارادہ، اور ایک ہے میرے اللہ کا ارادہ۔ میرے اور آپ کا ارادہ ٹوٹ سکتا نہیں، بلکہ بہت سارے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن میرے اللہ کے ارادے کو توڑنے والا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جن باتوں سے یہ اخذ کیا ہے کہ اللہ ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میرے جیسا جری، یہ میرے جیسا نوجوان بہت سارے ارادے کرتا ہے، اور وہ کوئی ہے جو توڑنے والا ہے تو وہ میرا اللہ ہے۔ لیکن میرے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی شان کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر جو چاہتا ہے میرا اللہ وہ کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اس چیز پر جو میرا اللہ چاہتا ہے۔
اللہ اکبر، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے، وہ اللہ کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، اور وہ اللہ ہر ایک سے پوچھ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے ارادے کو کوئی توڑنے والا نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اب جہاں جہاں قرآن مجید میں ارادے کا تعلق اللہ سے ہے تو اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے، ذرا غور کیجیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اے نبی کی گھر والیو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاک کر دیا ہے، اور ایسے پاک کر دیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک بیویوں کو اہل بیت کہا ہے۔ کچھ لوگ اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں کی بات نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا قرآن مجید فرقان حمید میں اہل بیت کس کو فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کچھ فرشتے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی دعوت کی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب تک مہمان نہ آتا اس وقت تک آپ کھانا نہیں فرماتے، اور اس بات کو تقریباً 15 دن ہو گئے تھے کہ کوئی مہمان نہیں آیا، آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ اور جیسے ہی یہ مہمان آئے، یہ تھے فرشتے اور تھے انسانی صورت میں، اور یہ آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے بچڑا ذبح کیا اور اس کے کباب بنائے اور وہ پیش کر دیے۔ ہاتھ وہ تھے تو فرشتے، انہوں نے نہیں کھایا نا، تو اب یہ پریشان ہو گئے۔ تو ان فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا کہ اے پیارے ابراہیم ڈرنا نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، ہم آپ تو صرف آپ کے لیے کام کو بات کرنے آئے ہیں، وگرنہ ہم آپ کے پاس نہیں آئے۔ تو آپ نے جب یہ بات ملی نا تو ساتھ ہی بولے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا، اور یہ خیال کرنا وہ بیٹا جب بڑا ہوگا تو اس کی بھی اولاد ہوگی، یہ نہ ہو کہ اس کی اولاد نہیں، اس کی بھی اولاد ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کہ یہ فرشتے اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ فرما رہے ہیں، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، آپ کی اہلیہ محترمہ، وہ کھڑی تھی، اور فرشتوں نے جب بشارت دی حضرت اسحاق علیہ السلام کی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ اسحاق کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام آئیں گے، یعنی حضرت اسحاق کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا فرمائے گا اور اس کا نام ہوگا یعقوب۔ اب وہ اہلیہ محترمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ پریشان ہو گئیں اور کہنے لگی ہے عجیب سی بات ہے، اور ہنسنے لگی، مسکرانے لگی کہ میں اس عمر سے آگے نکل چکی ہوں جہاں ولادت ہوتی ہے، اور میرا خامند بھی بوڑھا ہے، تو کیسے ہوگا؟ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟
تو اب فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کی بات سنی نا، تو اب فرشتوں نے اللہ کی بار وہ کیا نام اس کا آیت پاک وہ اب انہوں نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ اشارت مراد قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتے بولے وہ کہنے لگے کیا آپ اللہ کے کاموں میں تعجب کا اظہار کرتی ہیں؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، کہ اے نبی کی گھر والی، اے نبی کی اہل بیت، آپ پر اللہ کی رحمت بھی ہو اور اللہ کی برکتیں بھی ہوں۔ اللہ کے کاموں میں تعجب کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ یہ چلا قرآن مجید نے نبی کی اہل بیت کو، گھر والی کو اہل بیت کہا ہے، تو یہ ہاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی گھر والیوں کو یہاں ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کی گھر والیوں، اللہ تعالیٰ نے تم سے پلیدی کو دور کر دیا ہے اور ایسے پاک کر دیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اور یہاں سیدی اعلیٰ حضرت کے گھر سے آواز آتی ہے کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ پھر ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے محبوب کریم علیہ السلام کی پاک بیویوں کو آپ اللہ تعالیٰ نے ایسے پاک کر دیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اب ان کے سوا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اللہ فرما رہا ہے کہ اے پیارے محبوب، آپ کی گھر والیاں یہ انہوں پاک کر دیا گیا ہے ایسے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی جل وعلا تو ارشاد فرمائے کہ پیاری عائشہ یہ بھی پاک ہے، خدیجہ بھی پاک ہے، ام حبیبہ بھی پاک ہے، سودا بھی پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فرمائے کہ یہ پاک ہیں، اور کوئی آج مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بات میں بات کرے تو ہم کہیں گے کہ بھئی تو اپنے آپ کا خیال کر، اپنے ایمان کا خیال کر۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی پاک بیویاں تو پاک ہیں، پاک ہیں، پاک ہیں، اور ایسی پاک ہیں جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے ان کو ایسے پاک کر دیا۔ پھر آگے چلیے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، آپ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو آپ نے تقریباً 40 دن، کتنے دن؟ 40 دن کیا کیا؟ اہل بیت کے گھر کے قریب سے گزرے، فجر کا وقت ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اے نبی کی اہل بیت۔ یہ کون تھے؟ گھر والے،
یہ لوگ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ عائشہ، حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ ام کلثوم۔ آج ایک عجیب بات ہے، ایک ٹی وی ہے، وہ ایک درود پاک وہاں پڑھا جاتا ہے اور غالباً وہ ایسا درود پاک پڑھنے والا اکیلا ہی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، یہ درود ہو نبی علیہ السلام کی ذات پر، وعلی فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ذات پر ہو، وعلی، حضرت علی کی ذات پر درود پاک ہو، حسن کی ذات پر درود پاک ہو، حسن کی ذات پر، اور زینب اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، ان کا نام ہی نہیں ہے۔ یہ درود پاک پڑھا جا رہا ہے اور ان کا نام نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری بیٹی ہیں، یہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں، اور جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نام سے جلتے ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا، اس لیے کام ہی ختم کرتا ہے، نہ نہیں لیا۔ اللہ اکبر بھائی، ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پیاری آل ساری ایسے، صرف آل ہی نہیں بلکہ سرکار کے صحابہ بھی سارے ایسے ہیں، لیکن یہ ہم ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل والا ہم سب کو یہ سمجھ اور سوچ عطا فرمائے کہ ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پیاری آل کی بات کریں۔ خیر میں بات کر رہا تھا، یہ گرو مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ نماز کے لیے چلتے ہو، کیا فرماتے ہیں؟ اے نبی کی اہل بیت، وقت کا نماز کا وقت ہو گیا، اٹھو۔ یار یہ کون ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ ذات ہیں، یہ سردیوں کی طویل ترین راتیں، اور آپ جب سجدے سے سر اٹھاتی ہیں اور وقت بہت تھوڑا ہو جاتا ہے، پھر جلدی جلدی وہ کوشش کرتی ہیں، اللہ اکبر، پھر اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہیں، یا اللہ تو نے یہ راتیں بھی کتنی چھوٹی چھوٹی بنائی ہیں کہ تیری بندی کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہو۔ یہ میں وہ سرکار وہاں فرما رہے ہیں کہ آؤ نماز پڑھ، نماز کے لیے نماز۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سرکار دو عالم وسلم ان کو بتانا نہیں، ان کو اٹھانا نہیں چاہ رہے تھے، بلکہ ہمیں بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر میری پاک بیویاں اہل بیت ہیں تو یہ بھی میری اہل بیت ہیں، کیونکہ ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، حضرت امام حسن مجتبی کو بلایا، حضرت سیدنا امام حسین کو بلایا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اور اپنی چادر ان چاووں کے اوپر دے دی۔ خود ساتھ ہیں، یہ نہیں کہ اوپر ایسے دے دی، بلکہ اپنی چادر ان چاروں کے اوپر کر دیا۔ اب اس چادر میں کتنے ہو گئے؟ 5، اور اس کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہیں 5 تن پاک۔ کیا کہتے ہیں؟ 5 تن پاک۔ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا۔ اے پیارے اللہ، یہ بھی میری اہل بیت ہیں، ان کو بھی ایسے پاک کر دے جسے پاک کرنے کا حق ہے۔
تو پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بیویاں بھی اہل بیت ہیں، اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین، حضرت علی، حضرت سیدہ فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ بھی اہل بیت ہیں، اور کوئی ان کو نکالنا چاہے نکال نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم قرآن پاک پر بھی عمل کرتے ہیں اور مصطفیٰ علیہ السلام کی باتوں پر بھی عمل کرتے ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس سے مراد میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی پاک بیویاں ہیں، اور مصطفیٰ علیہ السلام خود ان چاروں کو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ بھی میرے خاص لوگ ہیں، یہ بھی میری اہل بیت ہیں، اے پیارے اللہ ان سے بھی پلیدی دور کر دے اور ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات شروع کر دیے۔ یہ آئے تھے نجران سے اور تھے یہ نصرانی، اور سوال یہ کہ جی وہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی شان کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ تو وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اور جناب دیکھو نا کہ کائنات میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی باپ ہے، تو آپ جانتے ہیں ان کے باپ کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا قرآن یہ بتا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ وہ آگے سے عجیب سی باتیں کرتے ہیں، دیکھو نا جی سچیاں گلاں تے پھر کوڑیاں لگدیاں ہی نے نا، یا تے دسو انہاں دے باپ دا نام کی ہے، یا منو کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ دیکھو نا، یا تو بتائیں کہ ان کے باپ کا نام کیا ہے، اور آپ تم کہتے ہو کہ ان کے آپ مانو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر یہی بات ہے تو مجھے یہ تو بتاؤ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ابا جان کا نام کیا ہے؟ اب وہ اپنی بغلیں گانٹنے لگے نا، اپنا جلدی کرو، تو میں نے تو ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی اماں جان کا نام بھی پوچھنا ہے، جن کا صرف باپ نہیں ہے تو ان کے لیے کہتے ہو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو جن کی نہ ماں ہے نہ باپ تو ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ نہیں آپ ایسے کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو۔ انہوں نے جب اپنی بات کو بڑھانے کی کوشش کی نا، تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آیت دے کر بھیجا کہ اے پیارے محبوب اب ان سے مناظرہ نہیں، اب مناظرہ نہیں، اب ہوگا مبالہ، اور مبالہ یہ ہوتا ہے کل آئندہ جمعہ میں اس کو کوشش کروں گا کہ مبالہ کیسے کیسے ہوا، دو باتیں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا، لیکن میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مبالہ وہ ہے کہ دو فریق ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیے بد دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو جھوٹا ہے اس کا بیڑا غرق ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور وہاں بھی ایسے ہی تھا کہ ایک سال کے اندر جو جھوٹا نا اس کا بیڑا غرق ہو جاتا۔ جب سرکار نے فرمایا نا کہ اب کیا نام اس کا ہم نے آپ سے بات کوئی نہیں کرنی، اب کرنا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ مبالہ کر لو، جی ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ وقت بھی طے ہو گیا، سارا معاملہ ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر نکلے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ ہیں، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ ہیں،
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ نکل رہے ہیں، اور ادھر وہ ان کا بڑا پوپ اسقب اس کا نام تھا، تو وہ میں آج یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، مسلمانوں کی مت ماری نہیں بلکہ ان کی بھی ختم ہو جائے گا، ان کا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ اور وہ سارے کہیں جی کیا بات ہے، آپ کیا بات کر سکتے ہو، ماشاءاللہ سبحان کیا بات ہے جی، کیونکہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام ابھی تشریف نہیں لائے، پھر سرکار تشریف لائے ہے، تو حالت کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ان کو لیا ہے، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے پہلے ان کو کیا کہتے ہیں، ماتے ہیں کہ دیکھو جب اللہ تبارک و تعالی جل وعلا میری زبان سے دعائے اجلال کا اظہور فرما دے تو اس وقت تم نے آمین کہہ دینا ہے۔ اب یہ چلے پہنچے، جیسے ہی میں تو اسقب نے یوں دیکھا نا، دیکھ کر کہا تو اے عیسائیوں اب ان سے مبالغہ نہ کرنا، ان سے مبالغہ نہ کرنا۔ جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جی بس ان سے مبالغہ نہ کرنا۔ انہوں نے پیسے دینے کا وعدہ کر لیا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر سال میں 2 مرتبہ تمہیں فدیہ دینا ہوگا۔ اللہ اکبر، انہوں نے قبول کر لیا۔ سرکار نے فرمایا یا تو ہمارے ساتھ مبالغہ کرو یا جنگ کرو، یا پھر یہ سلسلہ ہے، تو انہوں نے جنگ بھی نہیں کی اور انہوں نے مبالغہ بھی نہیں کیا، بلکہ یہ فدیہ دینا انہوں نے مناسب سمجھا۔ جب یہ بڑے کرمس کا جو پادری ہے اس کے پاس لوگ نے کہا لگا جناب آپ جب ہم آئے تھے تو آپ نے کیا کیا باتیں کی تھیں، تو یہ بالکل بس میں لفظ نہیں کہہ سکتا، اشارتاً کہہ دوں کہ ہوں چگ ورگوں بہ ہی گئے جے، یہ کیا ہوا؟ اب وہ بولا کہ لگا سیدھی سی بات یہ ہے کہ پہلے پیارے نوری نوری چہرے میں نے دیکھے نہیں تھے، اگر میں دیکھلا دیتا تو کبھی ایسے نہ کرتا۔ یہ تو وہ ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے کہ دعا کرے تو اس کی دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جل والا بڑے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہے۔ اس وقت کا نصرانی پادری پوپ وہ تو مانتا تھا کہ ان کے پاس اتنی طاقتیں ہیں، کاش ہم مسلمان بھی مان جائیں۔ تو اگر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شانیں دیکھنا چاہتے ہوں، پڑھنا چاہتے ہوں، تو بابا جی قبلہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے البرہان، اس کا نام ہی البرہان، اور برہان کا معنی کیا ہے؟ معجزہ۔ تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو تو یہ کوشش کیجیے گا، پڑھیے گا، بلکہ کوشش کیجیے گا کہ اپنے گھر رکھیے وہ کتاب، اور جب آپ کے بچے آپ کی بات نہ رہے ہوں اور سارے اپنے کیا اس کا یہ موبائل پر بات کر رہے ہوں تو ان سے پڑھیں جی یہ ایک حدیث پاک سن لیجیے، پھر اپنا کام کرتے رہیں۔ اتنا آپ کو عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ نے برے کاموں سے بچا کر اپنی اولاد کو مصطفیٰ علیہ السلام کی شانیں سننے کے لیے آپ نے اکٹھا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل والا مجھے بھی اور آپ حضرات کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔